صبح میں اٹھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور روح کو ہمیشہ طاقتور رکھنے کے لیے تہجد کے سجدے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ شوق ہے کہ ہم روحانیت میں کمال حاصل کریں تو وہ بے آہے سحرگاہی سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ بغیر رات میں جاگے انسان کوئی مقام نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھنا آپ، بلکہ دو تحفے میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا۔ یہ بڑے عظیم تحفے ہیں اور اس سے زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، زندگی میں سدھار پیدا ہو جاتا ہے، اور بندہ اللہ رب العزت کے قرب میں جا کر پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، اس کا قرب حاصل کرنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ بندہ قرآن پڑھ کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، بندہ نماز پڑھ کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، بندہ درود پڑھ کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، نیک کام کر کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، صدقہ دے کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دے کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ لیکن دو بہت با اثر طریقے ہیں کہ وہ دو کام اگر بندہ کر لیتا ہے تو وہ یقیناً اللہ رب العزت کے قرب میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں سب سے بہتر کام یہ ہے کہ بندہ رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرے۔ جو لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں وہ یقیناً اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، اسے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور وہ ہے اور اس کا رب ہے۔ وہ رات کے وقت بندہ اکیلا اٹھتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دکھاوے کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ یہ محبت کا سجدہ ہے، یہ جو ہے عشق کا سجدہ ہے، اور یہ نکھرا ہوا اخلاص والا سجدہ ہے کہ جب تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس وقت تو اٹھ جا اور اپنے عاشق حقیقی اور اپنے محبوب کو یاد کر لے۔ بندہ وضو کرتا ہے اور اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ یار دنیا تو نہیں دیکھ رہی ہے لیکن میں جا کہاں رہا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ وہ جاتا مصلے پر ہے لیکن اس کی پہنچ عرش الہی تک پہنچ رہی ہوتی ہے، بڑی محبتوں سے اسے رحمت الہی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ او میرے اخلاص والے بندے، تجھے دنیا نہیں دیکھ رہی ہے اور رات کے اس وقت میں تو اٹھ کر میری بارگاہ میں آیا ہے کہ جب تجھے دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ کیا تو مجھے خوش کرنے کے لیے آیا ہے؟ اگر مجھے خوش کرنے کے لیے آیا ہے تو تیرے اس ایک سجدے سے میں راضی ہو جاتا ہوں۔ اسی سجدے کو لے کر اقبال نے کہا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ اگر تو اپنے رب کی بارگاہ میں کر لے گا تو تجھے یہ ہزار سجدوں سے بچائے گا، تجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بچائے گا، تجھے یہ سرمایہ دار، وہ عظیم اور وہ کبیر اور یہ فلاں ان کے پاس تجھے چکر لگانے سے یہ سجدہ بچائے گا۔ تجھے تیرا مالک کافی ہو جائے گا، تیری دولتوں کے لیے، تیری صحت کے لیے، تیری زندگی کے لیے اور تیری آخرت کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، عزیز بزرگوں، عزیز دوستوں، تہجد بہت عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دوسری عظیم نعمت جس بندے کو آنسو بہانے کا طریقہ آ گیا ہے، یہ آنسو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، اور یہ سب کی آنکھوں سے روا ہوتے بھی نہیں ہیں۔ ایک نرم دل انسان جو ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک آنسو بھی اگر بہاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے قرب میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آنسو دولت پہ نہیں ہے، آنسو نقصان پر نہیں، آنسو جو بہے گا تو وہ دنیا کے نقصان پر نہیں۔ آنسو اگر نکلے تو اللہ کی یاد میں نکلے، آنسو اگر نکلے تو اس کے خوف سے نکلے، آنسو اگر نکلے تو اس کی محبت میں نکلے، تو یہ آنسو تجھے اللہ کے قریب کر دے گا۔ یہ دو بڑے عظیم تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچنے کے لیے بڑے کام آتے ہیں۔ کئی لوگ مجذوبانہ صفت کے راتوں میں اٹھتے ہیں اور اس کی یاد میں روتے ہیں، اس کی یاد میں گریہ وزاری کرتے ہیں، کبھی توبہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، کبھی اس کی رحمت کو سمیٹنے کی دعائیں کرتے ہیں، کبھی سجدوں میں چلے جاتے ہیں اور آنسوؤں کے ساتھ وہ اپنے سجدے بارگاہ الہی میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور آخر میں عز کے سجدے، انکساری کے سجدے۔ تو عزیزان گرامی قدر حضرات،
عزیز بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ راتوں کی عبادتیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی یاد میں رونا، یہ انسان کا کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔ تو ہم لوگ کوشش اس بات کی کریں کہ ہم نمازوں میں اخلاص لائیں، اپنی جو بھی عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ عبادت دل سے ہو، اس میں اخلاص ہو، اس میں لذت ہو، شوق ہو، اور ہم اس یقین کے ساتھ عبادت کریں کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس کی رحمت والی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہے، تو عبادت کا لطف بدل جاتا ہے۔ سجدوں میں لذتیں پیدا کرنے کے لیے اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے اور عبادت میں اثر پیدا کرنے کے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ بندہ جو غذا لیتا ہے، جسم کو جو روٹی اور غذا وہ پہنچاتا ہے تو وہ حلال ہونا ضروری ہے، ورنہ کبھی بھی عبادت میں لذت نہیں آ سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو دین کی باتوں سے اکتاتے ہیں، اکتاہٹ کے شکار ہوتے ہیں، مسجدوں میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، قرآن پڑھتے وقت دل نہیں لگتا ہے، درود پڑھنے میں لذت نہیں آتی ہے، وہ اس بات پہ ضرور غور کرے کہ ہمارا رزق صاف ستھرا ہے یا نہیں ہے، کہیں اس میں رزق حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہو چکی ہے جس کی وجہ سے عبادت کی لذتیں اٹھ گئی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے ہیں، صدیاں گزر جا رہی ہیں لیکن نہ کبھی اللہ کی یاد میں روئے ہیں، نہ رسول اللہ کی یاد میں روئے ہیں۔ تو اس کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رزق پاک ہونا چاہیے، اور ہم رزق حلال اگر کھائیں گے تو اس سے جسم میں نور بھی پیدا ہوگا۔